سر ویسے تو اس میں کوئی یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے آپ سے یہ کہوں کہ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں، لیکن آپ یہ ضرور بتائیے کہ یہ ایکٹنگ فیلڈ کا آپ نے آغاز کیسے کیا؟ ایکٹنگ فیلڈ کا اب میرے جو بڑے ہیں فیملی میں وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جراثیم بچپن میں ہی تمہارے اندر تھے، صحیح، موقع ملنے کی بات تھی، موقع جیسے ہی موقع ملا یہ نکل کے سامنے آ گئے. تو ایکٹنگ سے پہلے آپ بینکر بھی تھے، اور وہ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ نہیں، ایکٹنگ سے پہلے نہیں تھا، پہلے میں تھیٹر کیا کرتا تھا. اچھا ٹھیک. پھر وہ تھیٹر کے دوران ہی مجھے وہ بینک کی جاب مل گئی. صحیح. تو میں نے جوائن کر لیا بینک. ٹھیک. لیکن تھیٹر چونکہ شام کے وقت اور رات کے وقت ہوتا تھا، جی بالکل، اس لیے بینک کے ساتھ ساتھ بھی ہم شام کو وہ کرتے رہے، بہترین تھیٹر کرتے رہے. صحیح. پھر ہمارے بینک نے ہی ایک ڈراماٹک کلب بنائی، اور اس کا پہلا ڈرامہ جو ہے وہ 1964 میں ہم نے کیا. اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت یہی آرٹسٹ مائنڈ کے جو کچھ دوست تھے وہ بینک میں اکٹھے تھے. مثلا جمیل فخری ہو گیا، ننا مرحوم ہو گیا، ہم ایک ہی بینک میں بلکہ ایک ہی برانچ میں تھے. صحیح. تو لہذا وہ دوپہر کے وقت جب وہ لنچ ٹائم ہوتا تھا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے اور کرتے تھے کچھ کیونکہ تھیٹر میں ہم لوگ کر چکے تھے اکٹھے. صحیح. تو بینک نے ایک ڈراماٹک کلب بنائی اور اس میں انہوں نے پہلا ڈرامہ کیا. تو اس میں اتفاق سے ٹیلی ویژن کی ایک فنکارہ کو کاسٹ کیا. صحیح، بہترین. جو صرف فنکارہ نہیں تھی بلکہ وہ بعد میں جی ایم بھی بنی، پی ٹی وی کی، کوئٹہ کی، اور اس کا میاں جو تھا وہ سیٹ ڈیزائنر تھا. صحیح. دونوں ہی بہت ہی نفیس. تو وہ دیکھنے کے بعد وہ ڈرامہ دیکھنے آئے اس خاتون کی وجہ سے. تو ہٹ میں کہنے لگے کہ جی آپ لوگ ٹی وی پہ کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا جی ٹی وی پہ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہہ لگے بس آڈیشن دینا ہے کیمرے کے سامنے، اگر اپروو ہو گئے تو کریں گے کام. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو ان دنوں ہفتے میں 6 دن ٹی وی چلتا تھا. منڈے کو چھٹی ہوتی تھی ٹی وی کی. اچھا، یہ شاید آپ کو نہیں پتا. نہیں معلوم. ہاں، یعنی منڈے کو وہ چھٹی، کوئی بھی چینل کو کوئی بھی یعنی پروگرام جو ہے وہ نہیں چلتا تھا. اور لائیو پروگرام ہوتا تھا، لائیو کے اسٹیج، بالکل، نو ریکارڈنگ. تو اسٹیج کا ایکسپیرینس تو تھا ہی، یاد کرنے کا بھی تھا. تو یہ چونکہ آدھے پونے گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا تھا، بلکہ زیادہ تر جو ہے وہ 25 منٹ اور 50 منٹ کے ڈرامے ہوتے تھے. صحیح، بہترین. لہٰذا اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ 3 دن میں یا 2 دن میں ہم اپنا پورشن جو ہے وہ یاد ہو جاتا تھا. اچھا ٹھیک. لہذا آڈیشن کے لیے میں ٹی وی اسٹیشن گیا. تھرسڈے کو میں نے آڈیشن دیا. اچھا، اس سے پہلے ایک چیز بتا ہے کہ ننا مرحوم جو ہے وہ آلریڈی کام کر رہے تھے. اچھا، صحیح. وہ جو پروگرام ٹالی تھلے اور یہ وہ اشفاق صاحب کے پروگرام تھے وہ کر رہے تھے. تو میں نے تھرسڈے کو میں نے آڈیشن دیا اور سنڈے کو میں یہ مال روڈ پہ پیدل ہی مسجد جو ہے نا، مسجد شہداء، جی، اس کے قریب سے گزر رہا تھا. تو ادھر سے نا ننا مرحوم
वो अपने बाइक के ऊपर ना ट्रैप, उसकी हैवी बाइक थी, हाँ, उसके ऊपर वो गुजर रहा था। तो उसने मुझे देखा चलते हुए, तो उसने आवाज़ दी, शाह शाह आ गया, ये तो स्क्रिप्ट मेरा है हाँ, टीवी में। तो पहला स्क्रिप्ट नन्ना ने उस मस्जिद के सामने मुझे दिया। अच्छा, सही। वो जब मैंने किया तो वो प्रोड्यूसर जो था, डायरेक्टर, बड़ा मुतमईन हुआ। वो भी बड़ा नफीस आदमी था। वो बाद में मैं बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ। कि वो मुझे मिला और उसके बाद मुझे अपना वो जो था ये कौन सा नन्ना का अलिफ नून जी बिल्कुल प्रोग्राम एक मिला। इससे पहले वही प्रोड्यूसर जो था वो वीक में, महीने में एक का प्रोग्राम मुझे दे देता था। सही। मुझे ज़्यादा वहाँ खपना नहीं पड़ा, किसी के पास जाना आना, उसके पास बैठना। बस एक ही जगह से मुझे मिल रहा है तो मैं बस अपना वो तसल्ली हो जाती थी, मुझे वो काम कर लेता था। लेकिन ये चीज़ बाद था मुझे पता चली कि ये चीज़ गलत थी। अच्छा। हमारे मुल्क में, हमारे इस सेटअप में अगर आपने काम दे दिए है ना, उसके बाद मुझे दूसरी जाके भी हजूरी करनी पड़ेगी और उसको कहना पड़ेगा कि जनाब मैं एक्टर हूँ और मुझे अच्छा काम दें। यानी वो लोग कांटेक्ट नहीं करेंगे आपसे? मतलब ये करेंगे ना तो उनको पता है कि ये आ रहा है, टेलीविजन में काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, सही। लेकिन वो अपने साथ एक इन्वॉल्वमेंट कि हम भी कल को कहें कि जनाब हमने इसे काम दिया हुआ है। इसका बताता हूँ कि क्या उन्होंने किया ना। वो मुझे एक काम मिला, उसके बाद फिर वो अलिफ नून मिला। अलिफ नून मिला, जैसे दूसरे दिन हम रिहर्सल करने के लिए गए तो 65 की वॉर शुरू हो गई, 6 सितंबर वाली वॉर। बिल्कुल। वॉर शुरू हुई तो वो आ गया कि जनाब कोई कॉमेडी खत करो, सीरियस प्ले। फिर उसी डायरेक्टर ने जिससे मुझे उसमें किया था कॉमेडी में, नहीं वो जो ऑडिशन में पास किया था, सही। उसने मुझे एक कश्मीर के बारे में एक प्ले करवाया। उसमें है हीरो, वो कन्वॉय तबाह करता है और क्या कुछ करता है। अच्छा, ये सब कुछ, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। एक छोटा सा ब्रिज बनाया उन्होंने अंदर, उसके ऊपर क्रॉलिंग कर रहा हूँ और साइड से वो लाइटें पड़ रही हैं। उसके बाद वहाँ से वो नीचे उन्होंने दिखाया कि दरिया जो है बह रहा है और ये। तो मैंने फिर ऊपर से जंप किया दरिया में, तो जाहिर दरिया से था, स्टूडियो के अंदर थे, दरिया से उन्होंने शॉट दिखा दिया ना। ठीक। तो एक ही बंदा जो है ना वो बाल्टी और पानी लेके बैठा हुआ था। तो जैसे ही मैं नीचे आया उसने मुझे भिगोना शुरू कर दिया। भीग के मैं फिर एक घर के अंदर घुसता हूँ, वहाँ यानी मुसलमानों का घर है और ऐसे। तो इस तरह से मतलब कि वो प्ले हमने कर लिया, सही हो गया। उसके बाद इत्तेफाक से ये हुआ कि वो पीर की मैंने बताया ना छुट्टी के दिन हमारे वाला डायरेक्टर और बाकी टीवी की टीम छागा वागा पिकनिक बनाने चले गए। ठीक। और वहाँ जो ट्रेनें चलती हैं उस ट्रेन से गिर के मेरे वाले प्रोड्यूसर उसकी डेथ हो गई। ओह, ठीक है जी। ठीक। जब उसकी डेथ हुई है, अब फिर मैं जाता रहा हूँ कि भाई अब दूसरा कोई बंदा मुझे कास्ट कर ले। वहाँ ये था कि ये उसके ग्रुप का आदमी है, आर्टिस्ट का कोई ग्रुप नहीं होता। ये बता कि ये लोग नहीं समझते। सही। अगर आप सिंसियर हैं काम करने में और आपके पास स्क्रिप्ट आए, स्क्रिप्ट में मैं या ए या बी या सी वो फिट इन है, तो उनको काम देना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि ये उसके चूंकि काम करता रहा है तो इसलिए वो मेरा नहीं, इसलिए वो मेरा सही टैलेंट नहीं है। बस ये चलता रहा इस तरह से, तकरीबन 1 साल बेकारी का गुजर गया। अच्छा, ठीक। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक
یونین بنا لی آرٹسٹوں نے، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسٹرائک کر دی آرٹسٹوں نے کہ اندر نہیں جانا، باہر نہیں جانا. ہم ڈیلی جاتے تھے، بس جب بھی وہ ٹی وی گئے تو ٹی وی کے باہر ہی وہ لیڈر اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ تقریریں کرتے تھے، ہم تالیاں بجا کے گھر آ جاتے تھے. انہوں نے اندر جا کے کہا، یعنی انہوں نے ان سے کہا کہ جناب وہ جو آتے ہیں وہ تو الو کے پٹے میں خوب ہیں، جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اصل چیز تو ہمیں ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں. اب ایک پروڈیوسر ٹیلی ویژن کا، ایک پروڈیوسر وہ ہو گیا. اچھا میرا لاہور کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا، ٹھیک، میں سرگودا سے بلانگ کرتا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اس لیے میری یہاں کوئی دوستی یاری کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی. صحیح. لہذا ہوتا کیا تھا کہ وہ کاسٹ ہو جاتے تھے جو یہاں ایک دوسرے کے ساتھ کالج میں یا یونیورسٹی میں یا اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، وہ کام کرتے تھے، ہمیں کام نہیں ملتا تھا. پر یہاں ایک سیریل شروع ہوئی لاکھوں میں 3، علی جاز، کبھی خان اور کمل چودھری پھچو، صحیح، اور اطہر شاہ خان کی لکھی ہوئی تھی. اطہر شاہ خان جانتا تھا کہ میں اس ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، اب اگنور کیے جا رہا ہوں. اس نے ایک کریکٹر اس میں ایڈ کر دیا جو میرا بھی پرماننٹ، جیسے وہ 3 اسٹاک تھے، ایک میں اسٹاک بن گیا، ڈی ایس پی. صحیح. یہ کرتے رہے، وہ ختم ہوئی ہے سیریل. پھر وہی کہ بھی باقی کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں. اور یہ جنہوں نے یہ بنائی لاکھوں میں 3، ان کا بھی آگے کوئی پروجیکٹ نہیں چل رہا تھا. صحیح. لہذا ہم پھر لائن میں دوبارہ ویٹ کرنے شروع ہو گئے. پھر اتفاق سے ایک ہم کو دادا کہا کرتے تھے، جو ریڈیو پاکستان کے آرٹسٹ تھے بڑے پرانے، آفتاب صاحب، انکل آفتاب ان کو کہتے تھے. ان کا بیٹا بھی پروگرام مینیجر رہا ہے ٹی وی پہ. تو انہوں نے کہا، انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا یہ کمرشل. تو اس وقت اس طرح کی کمرشل نہیں ہوتی تھی جیسے وہ ایڈ شیڈ اب چلتی ہے. وہ کمرشل ڈرامے کے اسکرپٹ کے اندر ہی لکھا جاتا تھا. وہ انہوں نے کہا یار وہ فلاں فلاں بندہ ایک بلا تھا، گورا سا، انگریز تھا، آیا کرتا تھا، تو وہ کہاں ہے؟ تو ان دنوں میں نیشنل بینک وابڈا برانچ میں کام کرتا تھا. صحیح. تو وابڈا ہاؤس میں ہی ایک ٹی وی کے آرٹسٹ پرانے، اللہ انہیں کری کرامت کرے، فوت ہو گئے. صحیح. وہ تھے. انہوں نے ان کو کہا، مجھے کہا کہ بھائی تمہیں وہ آفتاب صاحب یاد کر رہے ہیں. تو اس طرح تقریباً سال 2 سال 3 سال کے بعد، 2-3 سال تو نہیں، مطلب کہ 1.5 سال بعد میری ری انٹری ہوئی. ٹھیک. ری انٹری ہوئی، میں نے وہ ان کا کام کیا. اس کے بعد وہاں چونکہ اسٹوڈیو وہاں ٹی وی اسٹیشن جایا آیا کرتے تھے، تو ایک پروڈیوسر جو بعد میں جی ایم بنا ہے وہ وہاں اکاؤنٹس میں ہوتا تھا. اس کے ساتھ ہماری دوستی سی چیک ویک یہ وہ ایک ہو جاتی ہے نا، انڈرسٹینڈنگ کا دوستی. اس کے ساتھ ہی وہ پروڈیوسر بن گیا. بلکہ وہ اکثر بیشتر مجھے کہا کرتا تھا کہ یار یہ وہ بندہ ہے. جس وقت وہ اسسٹنٹ پروڈیوسر بن کے اسلام آباد سے یہاں آیا، I was the first man جو اسے ریسیو کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن گیا. صحیح. تو ریلوے اسٹیشن سے ریسیو کر کے ٹانگے میں بٹھا کے گڑی چلو اس کا گھر تھا، وہاں اس کو چھوڑ کے آیا. تو وہ اکثر بیشتر مجھے وہ جی ایم بھی بن گیا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ایسے کیا تھا، جس نے ایسے کیا تھا، یاد رکھا. اس کے پاس ایک سیریل آ گئی، پولا خنجر. اچھا.
अच्छा, बोला खंजर में जो लीड कर रहा था वो अली इजाज था। अच्छा ठीक। तो अली इजाज से मेरी बहुत अच्छी पुरानी यानी अंडरस्टैंडिंग थी, लिहाजा उसमें भी मैं एक स्टॉक करेक्टर में, छोटे से स्टॉक करेक्टर में आ गया। उसके बाद एक और प्रोड्यूसर था, बल्कि वो ये समझ लें कि उसको हम कहा करते थे, वो अमेरिका किसने दरियाफ्त किया था, कोलंबस कोलंबस जी। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसके कुछ दोस्त नेशनल बैंक में थे। सही। तो वहाँ वो तकरीबन दोपहर के वक्त लंच टाइम पे आता था, इतने बूट पहने हुए ये वो। तो हम कहते थे जी कोलंबस की वापसी। वो एक दिन अचानक मुझे मिला सड़क पे, क्या लगा यार तुम रेडियो पे क्यों नहीं आते? मैं कहा रेडियो पे मैंने बहुत ऑडिशन दिए हैं, वो पास ही नहीं करते, तो मैं क्या करूँ? अरे तुम आओ। वो रेडियो पे प्रोड्यूसर हो गया हुआ था। सही। लिहाजा रेडियो पे प्रोड्यूसर हुआ तो उसने मुझे कहा पास कर दिया। यानी ये भी चलता है ना, बिल्कुल ऐसे पास कर दिया। ठीक। पास करने के बाद उसने एक ड्रामा फिट फॉर मुझे एक ड्रामा दे दिए। सही। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग करवाई। उसके बाद उसने कहा कि अगले हफ्ते आना तो मैं और दूंगा ड्रामा। अगले हफ्ते गया, उसने एक ड्रामा और दे दिया। अच्छा हुआ। रेडियो का। इस तरह से मतलब रेडियो पे मेरी एंट्री हो गई। ठीक। उसके बाद मैं रिहर्सल पे गया, पता चला कि उसने जॉब छोड़ दी। अब वो जॉब छोड़ी है तो वो जो करेक्टर काम दिया है वो काम खत्म हो गया। मैंने उसको कहा, मैं कि यार तुम चले जाके तुम्हें मिलवा देते हैं। ये खसूसी तौर पे मतलब कि मैंने बात मैंने कहा कि ये काम अगर मैं दाता साहब जाके दुआएं मांगता तो शायद 6-7 पेशियों में काम हो जाता। सही। तो उसने मुझे मिलवाया कि जी ये आर्टिस्ट है रेडियो का, और क्या नाम है? मैंने कहा ये अभी तो स्क्रिप्ट नहीं है, तुम बुध को आना। शुक्र है उसने जो मैं रात नहीं कहा, बुध को आना, स्क्रिप्ट मिल जाएगा। ठीक। नाम लिखवा, तो मैंने नाम लिखवाया। अब नेक्स्ट बुध को मैं गया, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्या? मैं कहा अस्सलाम वालेकुम। वो आपने कहा और क्या नाम है? ये नाम ये लिखवा दो, अभी स्क्रिप्ट नहीं आया। यानी ये आर्टिस्ट का टेस्ट करते हैं कि भागने वाला कौन है और पेशेंस लेवल क्या है। हाँ सही। इसी तरह मुझे कोई 6 बुद्धें हो गई और हर दफा वो यही कि हाँ नाम लिखवा लो। मैं नाम लिखवाता था, फिर पूछता था नाम क्या है। बस मैंने जाना छोड़ दिया। बाद जिस वक्त अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो मैंने फिर इंटरव्यू दिया। उसने कहा जी कि काश मैं उस प्रोड्यूसर के पास जाने के बजाय 7 जवानाते हैं मैं दाता साहब चले। तो वो उसको मैंने स्क्रिप्ट, वो फिर इंटरव्यू वाला वो जो मैगजीन था वो दिया उसको। और पता उसको भी चल गया। बहरहाल ये हुआ जी। तो फिर अचानक मैं घर टीवी देख रहा था तो उसका नाम आया, वो जो रेडियो वाला था ना जी बिल्कुल, उसका नाम आया प्रोड्यूसर। मैं किसका मतलब ये टीवी पे आ गए वो। हाँ। मैं उसको ढूंढता मतलब टीवी पे आया। टीवी पे आया तो एक शुरू में जो इक्का दुक्का वो ड्रामे किए थे, मोहम्मद निसार हुसैन नाम तो आपने सुना होगा। ठीक। उनकी तख्ती लगी थी, मैं उनको सलाम करने चला गया। सही। हेलो आए कहते हैं, यहाँ सलाम जरूरी है ना। जब मैं गया हूँ तो उन्होंने कहा कि मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। सीरीज
राशिद डार असिस्टेंट थे उनके, कहते राशिद इन्हों का नाम लिख लिया। बस वो कोई ऐसी नेक फॉल घड़ी थी कि उसने नाम लिखा है सही कि ये 73-74 की बात है कि उस वक्त से फिर नाम कटा नहीं। बेहतरीन माशाल्लाह। है जी। और ये दोनों प्रोड्यूसर भी जो थे ना, इन्होंने ग्रुप नहीं बनाए हुए थे। अच्छा, एक ड्रामा किया मैं उनका, तो वहाँ मुझे निसार साहब कहते हैं शाह जी हूँ तुम काम करना आ गया है, एनी पट्टी का काम तो काम आ ही जाते हैं। तो ऐसे इस तरह से फिर 1960 कह रहा हूँ 74 से मैं ऑफ नहीं हुआ। बहुत लंबी स्ट्रगल है माशाल्लाह। बड़ी सीरियल्स किए हैं। मैं कहता हूँ कि कोई कैरेक्टर छोड़ा नहीं जो मैंने ना किया हो। बेहतरीन। यानी एक उनका एक ड्रामा था, अच्छा फिर चैलेंज के साथ मैंने एक कैरेक्टर कबूल किए हैं, चैलेंज के साथ, सेल्फ चैलेंज। एक था कि बात करते करते ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, अब डायलॉग भी बोल रहे हैं साथ ये भी करना है, बिल्कुल। तो ये बंदा चूक जाता है ना, बिल्कुल, और बड़ा वो कॉन्शियस अपना हाँ। तो ये मैंने किया, तो बाद में फिर पता चला कि वो ड्रामा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कि उस वक्त हमारे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे ये भी ऐसे करते थे। राइटर ने माइट भी पॉसिबल कि उन्हीं को ज़हन में रख के लिखा हो, ठीक है जी। तो इस तरह से उसको रोक दिया गया। तो ये सारा कुछ होता है। सर ये मुझे ये बताइए कि जैसे अब एक्टिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अल्फाज की अदायगी है। बिल्कुल सही। और आपका एक्सेंट है, लहजा है, किस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपने कहीं से सीखा या वक्त के साथ साथ? नहीं, वक्त के साथ साथ भी होता है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए ना जी, तो मैं राइटर था। ठीक। असल में मुझे स्टोरीज लिखने का बड़ा शौक था। सही। मेरे वालिद साहब मुझे लेके, वो एक शायर वो जिन्होंने करतार सिंह बनाई थी, बड़े मशहूर शायर, तो वो उनके बचपन के दोस्त थे। ठीक। तो उनके पास ले गया तो कहने लगे कि यार देख मेरे पुत्र ने तेरे वाला शौक पै गया है, हैदर मुश्ताक। मुझे वो कहने लगे कि हाँ जी बरकरदार क्या कर लेते हो। तो वो एक होता है ना शुरू में, मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, एक्टर भी हूँ। वेरी गुड। अच्छा, मैं बड़ा खुश कि जनाब ये कह रहे हैं कि जनाब वेरी गुड। थोड़ी देर के बाद चाय आए, चाय मेरे आगे पेश करते हुए ना कहते बरकरदार इन सब में से एक क्या हो। ये समझने वाली बात थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा किसी एक लाइन को पकड़ लो, उसमें अपना आप मनवाओ, जिस वक्त उसमें तुम मान जाएगा तो दूसरी आइटमें जो है वो ऑटोमेटिकली साथ मिल जाएंगी। बेहतरीन। अब ये था कि अगर मैं राइटर ज़हन में रखता, जो बुनियाद थी मेरी, राइटर को ध्यान में रखता, तो उसके लिए मुझे स्टूडियो ये वो मुख्तलिफ लोगों के पास चक्कर काटने पड़ते, उनको समझाना पड़ता, उनको करना पड़ता। तो उसके लिए टाइम नहीं था। मुझे मत के साथ फाइनेंशियल एड भी चाहिए थी। बिल्कुल। ठीक है, लिहाजा मैंने फिर अदाकारी को ये टॉप प्रायोरिटी रखा। ठीक। कि पहले इसमें कर लो। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिखे हुए ड्रामे रेडियो पाकिस्तान पे चल चुके हैं, मेरे लिखे हुए प्लेस पीटीवी पे चल चुके हैं माशाल्लाह। लेकिन यहाँ भी ये है कि मोनोपोली वही चली आ रही है।
یہ اپنا ہماری وہ جو خاتون ایک جنرل مینیجر تھی، میں نے عید کا ایک اسپیشل پلے لکھا بڑی عید کے حوالے سے، صحیح، وہ میں نے ان کو دیا، انہوں نے پڑھا، اپروو کر دیا کہ جی یہ کریں گے۔ میں لندن چلا گیا، پیچھے عید آئی، وہ جنرل مینیجر نے رہی، دوسرے کو یاد ہے، میرا اسکرپٹ درازوں میں چلا گیا، اور وہ یہی کہ بکرا والا اور کنڈی اور یہ وہ اس طرح کا منطق ہے۔ صحیح، لہٰذا بمشکل تمام جا کے میں نے وہ اسکرپٹ واپس لیا وہاں سے۔ صحیح، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ اسکرپٹ جو ہے آج تک کسی نے بڑی عید کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے اتنا خوبصورت اسکرپٹ نہیں لکھا ہوگا۔ بہتر، لیکن کون کس کو کہے کہ چلاؤ، ان کو تو کسائی کی ضرورت ہے، وہ بانڈ پر کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے، مطلب اس میں نے کامیڈی بھی رکھی ہے، لیکن کامیڈی بھی ایسی کہ ایک بچی ہے گاؤں میں جس نے 2 بکرے پال رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بکروں سے باتیں کرتی ہیں اور بکرے جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اتنی زیادہ وہ اس کے ساتھ تو اس کی اٹیچمنٹ ہو گئی۔ صحیح، وہ بچی لے کے اس کو گاؤں میں اس کو چراتے چروتے اس کو چارہ چورا ڈالتی ہے، رات کو اس کا تواش توا کر کے دیتی ہے اس کو کرتی ہے، اور وہ جا کے سوتی ہے تو وہ شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں خود تو جا کے اندر رضائی میں سو گئی ہو، ہمیں یہاں رکھا ہوا ٹھنڈ میں، ہمیں بھی اندر لے کے جاؤ۔ کہتے ہیں لیکن اندر کمرے میں تم گند ڈال دو گے۔ کہتے ہیں نہیں باجی بات گند نہیں ڈالیں گے، اس سیٹ پہ نہیں ڈالیں گے۔ ہاں، صحیح، وہ پھر اس کو لے کے جاتی ہے تو رضائی جو ہے نا وہ ایک کوئی ادھر سینٹر میں خوش ہوتی ہے، رضائی دیتی ہے، صبح اٹھتی ہے تو کہتے ہیں دیکھ لو باجی ہم نے گند نہیں ڈالا، ہمیں جلدی سے باہر لے چلو۔ بہترین، اس طرح کی۔ اب اس میں کیا مطلب ہے، ان دا مین وائل اس کی ماں کو بیمار ہو جاتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جی اس کو آپریٹ ہوگا۔ صحیح، کہتے ہیں کتنے پیسے لگیں گے؟ 30-40 ہزار روپے لگے گا، ٹھیک ہو جائے گی۔ صحیح، اب یہ بکروں لے کے سیر کرانے جا رہی ہے، تو باپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بیٹی آج نہ لے کے جانا، آج میں نے منڈی میں ان کو بیچنے کے لیے جانا ہے، صحیح، یہ بڑی عید آ رہی ہے، 4 پیسے مل جائیں گے، اس کا آپریشن کروا لوں گا۔ یہاں بڑا سینٹیمنٹل وہ ہے کہ ابا جی یہ بکرے نہیں ہیں، یہ میرے ویر ہیں، ایسے ایسے ایسے۔ کہتے کہ اچھا تم اپنے ویروں سے ہی پوچھ لو کہ گھر کی مالکہ جو ہے وہ اگر مر رہی ہو تو اس کو بچانے کے لیے ویر کیا کریں گی؟ خوبصورت ہے۔ تو یہاں وہ یہ جملہ سننے کے بعد وہ دونوں بکرے اپنا ہاتھ اپنا چھڑا کے وہ بندے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے تھے کہ جاؤ ہم بیچ دو۔ بڑا ڈیپ میننگ ہے اس میں۔ اب وہاں ایک جو خرید کے لے کے جاتے ہیں وہ شو باز ہیں، جو کہتے ہیں جناب میں نے یعنی 10,000 کی چیز لی ہے، انہوں نے کہنا ہم 50,000 کا لے کے ہیں، اور سب کو بلا لیتے ہیں رشتے داروں کو، یہ دیکھو ہم نے لیے ہے۔ صحیح، ہر جگہ وہ جو بھی پوچھتا ہے اس کی قیمت 5-10 ہزار بڑھا کے کچھ بیان کرتے ہیں۔ صحیح، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا باجی یہ تم نے لیا ہے نا، اس کی پٹھ میرے پاس آنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں جی رہا تو بکرا اوپر منہ کر کے کہتے ہیں آج پہلے دن ہی آیا میرے، انہوں نے ٹوٹے ٹوٹے اور سری پائے جو ہے اور اوجڑی جو ہے وہ جو ملازمہ ہے اس کو دے دیجیے۔ ٹھیک۔ دوسرا جو ہے وہ ایک صحیح
انسان جس کو قربانی کی میننگز کا پتہ ہے وہ لے کے جاتا ہے. صحیح. وہ رات کو بھی اس کو پیار کر رہا ہے بکرے کو اور اس کو چارہ اس کے منہ میں ڈال رہا ہے. تو بیٹا اور بیگم جو ہے وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ رات کے اتنے بجے وہ لگے ہوئے ہیں اور اس کو کھلا رہے ہیں. تو یہاں وہ ہے کہ اس کو کہتے کہ بیٹا آج اگر یہ نہ ہوتا تو یہ جو ہم ایک کرتے ہیں کیا سنت ابراہیمی. ہاں سنت ابراہیمی یہ کوئی بھی پوری نہ کر رہا تھا. انہوں نے قربان ہو کے ہماری نسلوں کو بچا لیا ہے. روزانہ لاکھوں ہزاروں بکرے ذبح ہوتے ہیں لیکن ان کی ایک ایک بوٹی تل کے بک جاتی ہے. اور یہ وہ ہیں جن کی ایک ہی بوٹی اللہ کے نام پہ چلی جاتی ہے. یعنی بہت قربانی کا میسج. بالکل بہت اسٹرانگ میسج ہے. تو وہاں وہ بکرا جو ہے نا وہ منہ اوپر کر کے کہتے واہ اللہ تو نے ہمیں اپنی نسل میں شرمندہ ہونے سے بچا لیا. یعنی جملے دیکھیں نا کیا مثال دے رہے ہیں. بہترین. یعنی اس طرح کا ہو گیا. اب یہ تھا یعنی اس کا وائنڈ اپ عید ہوئی, عید کی نماز یہ وہ اجتماع سارے دکھائے, لوگ مل رہے کر رہے ہیں, کٹ کر کے دکھایا ہے کہ بچی ہسپتال کے ایک بنچ پہ بیٹھی ہوئی ہے, ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتا ہے, اس کے باپ کو کہتا ہے کہ تم مبارک ہو آپریشن کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر آ کے اپنی بیٹی کو کہتا ہے بیٹی تمہیں مبارک ہو, تمہارے ویروں نے قربان ہو کے تمہاری ماں کو بچا لی. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے فوجی جوان قربانی دے کے دھرتی ماں کو بچاتے ہیں. خوبصورت. اب کیسے چلاؤ, میں کیسے چلاؤں, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ وہ کرتے ہی نہیں. ان کو وہی پڑا ہوا ہے, کسائی نہیں آیا, فلانا نہیں آیا. یار کیا اس کا مفہوم تو دو. مفہوم کے بغیر چل رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو شکر ہے کہ میرا جو چھوٹی عید کے حوالے سے میں نے ڈرامہ لکھا تھا وہ ایک پارٹی نے خرید لیا, خرید کے بنا لیا اور چلا لیا. وہ تھا کہ ایک اپنا اندرون شہر کے رہنے والے دو میاں بیوی ہیں, ٹھیک, اور وہ جو ہے اپنا ان کے بچے پڑھ لکھ کے بیرون سیٹل ہو جاتے ہیں. اب وہ باپ کو اٹھا کے ہائر جنٹری میں لے جاتے ہیں. اب عید کا چرچا ہے تو یہ بابا جو ہے وہ چھت پہ جا کے وہ اپنا عید کا چاند دیکھنے کے لیے جاتا ہے. ٹھیک. جب چھت پہ جاتے ہیں تو وہاں پیننگ دکھائی ہے کہ تمام چھتوں کے اوپر اینٹیناز پڑے ہوئے ہیں, ڈش اینٹیناز, اور کوئی بھی چھت کے اوپر چاند دیکھنے کے لیے نہیں آیا وہ جو ہماری روایت تھی. بالکل. پھر یہاں سے اس کو دکھایا ہے کہ وہ 2 مرلے کی چھت کے اوپر کھڑا ہے, جوان ہے, ساتھ وہ بچے چھوٹے چھوٹے, کہہ رہے وہ میری انگلی کی شیٹ میں دیکھو چاند, وہ دیکھو چاند. تو اتنی دیر سے دوسری چھت سے آواز آتی ہے مبارک ہو, کہتے ہیں جی چاند دیکھ لے ہے. اسی کو میں نے وہ جو وقت گزرا ہے کہ کتنی چینج آئی ہے لوگوں کے بیہیویئر میں. اب بچے کھڑے ہیں اسی طرح ہی, باپ بھی کھڑا ہے,
تو یہ کہہ رہے ہیں یار مجھے تو بتاؤ کہاں ہے چاند، جو پہلے بچے کہتے تھے اب بابا کہہ رہے ہیں کہ مجھے دکھاؤ چاند کہاں. کہتا ابا جی تسی بھی تو پتہ نہیں کی ہو، تھوڑی دیر نہیں چاند نکلتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے. ہوں تم نہ نظر آئے تو اسی کی کریے. صحیح سمجھ گیا. بہترین. کہتا اچھا تم لوگوں نے دیکھ لیا، اس کا مطلب مجھے 2 گواہیاں مل رہی ہیں، چلو دعا مانگتے ہیں. وہ اس نے وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اب واپس ہم آئے ہیں یہ چھت پہ ادھر کہ بچے باہر ہیں، وہ جتنے پیر ہوتے خیر، پردیسیاں بھی خیر، یہ وہ کر کے. اب نیچے سارا دن یہ لبے لبا بھی یہ ہے کہ سارا دن یہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ان کے گھر میں آئے. وہاں ایک جملہ تھا کہ جہاں بوڑھا اور بڑھیا ہوتے ہیں نا، وہاں کوئی عید مبارک کہنے کے لیے بھی نہیں آتا کہ شاید یہ کسی کام سے نہ بھیج دیں. جو اب سچویشن ہے وہ سوئیاں ڈال رہی ہے تو یہ نماز پڑھ کے آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہی بڑی بھی. کہتی ہے یہ سوئیاں ہیں، یہ میں نے ڈالی ہے محلے میں، ذرا بانٹا. کہتا عجیب باتیں کرتی ہو. یہاں محبتوں کے سفر سوئیوں کی پلیٹوں میں طے نہیں کیے جاتے. یہاں کے بسنے والے لوگ اپنے اپنے آثار کے کھیتی ہیں. تم سوئیوں کی بات کرتی ہو. آج عید کی نماز کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے آشناؤں کو تلاش کرتا رہا اور میں 5 سے اٹھ کے آ گیا ظاہر 6 تکبیروں کے عید کی نماز پڑھ کے. بی بی اس سے اچھا تو ہمارا وہ 2 مرتبے کا مقام تھا. اب تک بیسیوں آ چکے ہوتے ہیں. چاچا جی عید مبارک، ماموں جی عید مبارک، اتنے رشتے ہمارے پاس بن جاتے ہیں. یہ ہوا. پھر اسی طرح وہ بچوں کا انتظار کرتا ہے کہ بچے کوئی کہتے تھے کہ عید کو آئیں گے، نہ ان کا کوئی خط آ رہا ہے، نہ ان کا کوئی ٹیلی فون آ رہا ہے، نہ کچھ آ رہا ہے. رات ہو جاتی ہے، رات کا کھانا کھانے لگتے ہیں تو مسجد سے اعلان ہوتا ہے علاقے میں ایک چور گھس آیا ہے، اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر لو. تو یہ بابا سب کچھ وہیں چھوڑ کے باہر جا کے تمام دروازے کھول دیتا ہے کہ کوئی تو آئے. تو جناب ہم تو اس طرح کے لکھنے والے ہیں. سر یہ جو اس طرح کے ڈرامے ہیں جس کے اندر تربیت شامل ہے، جس کے اندر ایک میسج شامل ہے قوم کے لیے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پروڈیوسر، ڈائریکٹر اس کی وجہ ہے یا لوگ اس کی وجہ ہے کہ لوگ وہ چیزیں دیکھنا نہیں چاہتے؟ نہیں دیکھنا چاہتے. ولگیرٹی تو ایک الگ چیز ہے. بھائی سے کہ میں اور آپ اکٹھے رہتے ہیں، ٹھیک، میں باس ہوں یا آپ باس ہیں، میں ملازم ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ میرے سامنے آپ کتنی دفعہ آ چکے ہیں کہ اسٹیج پہ جائیں گے تو میں آپ کو جگت کر دوں. ملازم جو ہیں وہ جوتے کر رہے ہیں. کسی قسم کا تو اس طرح سے میں چونکہ لکھنے والا تھا اس لیے مجھے وہ زیادہ سوچنا نہیں پڑا کہ اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. صحیح. ایک وہ کیونکہ لکھنے والے کا موڈ بھی بن جاتا ہے نا. بالکل. تو اس موڈ کی وجہ سے مجھے جو بھی کریکٹر ملتا رہا میں اس کو اسی انداز میں، خود ہی اسی انداز میں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ آئیڈیا مل گیا کہ یہ ہے تو ہمارے ارد گرد ہی وہ پھیلے ہوتے ہیں مختلف کریکٹرز. تو اگر کوئی کریکٹر ملا ہے تو میں نے کہا یار اس میں باپ بنتا رہا ہوں، اس طرح فلانا باپ فلانا باپ فلانا باپ،
یہ فلانے باپ کو میں لے کے اندر ڈالوں تو کریکٹر بن جاتا ہے. بہترین. تو اس کا مطلب ہے کہ لہجہ یا ڈیلیوری آپ کو اتنی سیکھنی نہیں پڑی. نہیں لیکن ویسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں نارملی. نہیں سیکھنے سے نہیں آتا. وہ ظاہر ہے کہ جس وقت ڈائریکٹر کچھ نہ کچھ ڈائریکٹر چونکہ ہم نے تو اپنا صرف کریکٹر دیکھنا ہے نا. ڈائریکٹر نے پورا اسکرپٹ دیکھنا ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ میں جب بھی ڈال کے سویا ہوں اسی ساتھ. تو جب سوتا ہے اس کو نئی نئی اس کی میں طرح جو ہے وہ نظر آتی ہیں. تو پھر آپ کو بتائے گا کہ ایسے نہیں ایسے کرو ایسے نہیں ایسے کرو. یہ ایک علی بابا 40 چور ایک سیریل چلی تھی جی جس میں علی بابا کا کریکٹر مجھے دیا گیا. اچھا. تو مجھے بلایا تو ایوب خبر اس کا پروڈیوسر تھا. مجھے کہا کہ یہ کرنا ہے بچوں کے لیے ہے لیکن اس میں بڑا سوچ سمجھ کے کہتے یہ جو آپ بولتے آ رہے ہیں نا اس میں تھوڑی سی ٹیمپو چینج کریں اس کریکٹر کے لیے. میں نے ایک ٹیمپو بدل کے بولا. کہتے ہاں ٹھیک ہے کچھ اور. پھر میں بولا ایک اور ٹیمپو نکالی کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. وہ پہلے والی بتائیں میں نے پہلے والی بولی وہ کریں وہ کریں. میں کہ ریکارڈنگ ہے کب؟ یہ اب یہ واقعہ ہے رات کے 7-8 بجے کا. ٹھیک. میں کہ ریکارڈنگ ہے کب؟ کہتے صبح 10 بجے. میں کہ صبح 10 بجے ریکارڈنگ ہے مجھے آپ نے بٹھایا ہوا ہے. میں کہ آپ جائیں گھر اور مجھے بھی گھر جانے دیں. صبح آپ کو علی بابا مل جائے گا. اب میں نے آ کے اس پہ ورک کرنا شروع کیا کہ کون ہے جو علی بابا کے اندر جو بچوں کے لیے اچھی بات بھی کرے اور اوور بھی نہ لگے. ٹھیک. آپ یقین مانیں کہ ایک انڈین ایکٹر ہے جو بڑا معمولی رول کرتا ہے. صحیح. لیکن میرے علی بابا کے لیے وہ فٹ تھا. میں نے اس کو مار کے اندر پھینکا. صبح آ کے میں نے ریکارڈنگ کروائی. ڈائریکٹر نے کچھ نہیں کہا بلکہ جی ایم ہمارے اس وقت جو تھے انہوں نے کہا جی کہ بخاری یہ تو جو کیا ہے اگر کوئی علی بابا ہوگا تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. خوبصورت. تو یہ بات ہے کہ کرنا پڑتا ہے اس کو اس کے ساتھ. صحیح. سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ کو سن کے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دیں اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا جو سایہ ہے ہمیشہ ہمارے سر کے اوپر سلامت رکھیں. آپ کا وقت کا بہت شکریہ سر. جی.